حج کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ حج کا دوسرا مقصد جس کے لیے حج کیا جاتا ہے، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھیے، حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، اراکین ہیں، اور جو بھی حج کے امور ہیں، ان کو دیکھیے، اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ کعبۃ اللہ کی حاضری سے لے کر کے احرام سے شروع ہو کر کے آپ طواف زیارت تک جتنے بھی امور حج دیکھ لیں، یہ ہمارے اسلاف کی یادگاریں ہیں۔ تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے۔ اب کعبۃ اللہ کے طواف اور دیگر معاملات دیکھ لیجیے، حجر اسود کی تقبیل دیکھ لیجیے، اس کا استلام دیکھ لیجیے۔ ہر چکر میں چوم سکتے ہو تو چومو، نہیں چوم سکتے ہو تو کم از کم استلام تو آپ کو ضرور کرنا ہوگا۔ اب اس کو چوما جاتا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ، جبکہ پتھروں سے دور ہٹایا گیا اور اس پتھر کو چوما جا رہا ہے۔ یہ راز حضرت عمر نے کھولا۔ طواف کرتے ہوئے رکے، حجر اسود کو چوما اور پھر کہا، اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ کسی نے کہا، یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک بار چوم لیا تو جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، صاحب، یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چوما، خیال پڑتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، پھر وہاں سے چوما، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں۔ تو میں نے کہا، صاحب، یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں، کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی پتھر آگے آئیں، مقام ابراہیم پہ یہ بھی پتھر، فرمایا گیا یہ جنت کے یاقوتی پتھر ہیں اور ان کی روشنی بجھا دی گئی ہے، اور اگر ان کی روشنی باقی رہتی تو شرق سے لے کر غرب تک روشنی ہی روشنی ہوتی، اتنا اجالا تھا۔ اور یہ حجر اسود کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو قیامت کے دن 2 ہونٹ اور زبان دی جائے گی۔ جس نے چوما قیامت کے دن رب سے اس کی بخشش کی سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ اب یہ آ گیا مقام ابراہیم، اللہ کے گھر کا طواف کر کے 7 چکر کاٹ کے اب کہا، یہاں 2 رکعتیں پڑھو۔ یا اللہ، تیرے گھر کا طواف ہو گیا، اب کسر تو کوئی نہیں رہ گئی۔ کہا، نہیں، اگر محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے۔ اتنی دیر تک تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم آئے ہیں۔ اب وہاں 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر۔ یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے تو کہا 2 رکعتیں یہاں بھی تم نے پڑھنی ہوگی، پیشانی یہاں بھی رگڑنی ہوگی۔ اب اس سے پیچھے آئیں گے تو چاہے زمزم ہے، مائے زمزم کو پینا شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، بلکہ فرمایا مائے زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مائے زمزم ایسا پانی ہے کہ جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہوگی۔ بیماری ہے شفا ہوگی، مرض ہے دور ہوگی، دکھ ہے ختم ہوگا، گناہ ہے مٹ جائیں گے۔ علم نافع کی نیت کرو، رزق واسع کی نیت کرو، صحت تندرستی کی نیت کرو۔ اب یہ پانی کون سا پانی ہے؟ جس نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں، حضرت خلیل اللہ کی ایڑیوں سے پھوٹا ہے۔ اچھا، ہر پانی بیٹھ کے پئیں، لیکن اس پانی کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پئیں۔ تو یہ بھی ایک نسبت تھی جس کا احترام اور ماضی سے جوڑنے کا ہمیں اہتمام کیا گیا۔ اب آگے چلے جائیے، صفا و مروہ، یہ بھی یادداشتیں حضرت ہاجرہ بھاگی ہیں نا، دوڑی ہیں یہاں، تو اللہ نے اس یادگار کو قائم کر دیا۔ پورا حج دیکھ لیں، آپ کو ایسا ہی ملے گا، پورا حج ایسا ملے گا۔ اب صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، پھر بھی دوڑ رہا ہے، جگہ جگہ پانی کے کولر نصب ہیں، پھر بھی دوڑ رہا ہے۔ مالک، کیا رنگ ہیں تیری قدرتوں کے! یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ نہ انہوں نے دوڑ کے کچھ حاصل کرنا ہے، نہ دوڑ کے کوئی چیز لینے جا رہے ہیں۔ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، کچ کلا بھی، شہنشاہ بھی، بادشاہ بھی۔ مالک، کیا ماجرا ہے؟ یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ کہا، ہاجرہ، جن راہوں پہ تو دوڑی تھی، میں پروٹوکول اعزاز دیتا ہوں، قیامت تک ان راہوں پہ نبی بھی دوڑتے رہے، ولی بھی دوڑتے رہے، امام بھی دوڑتے رہے، اور ان راہوں پہ بادشاہ بھی دوڑیں گے، کج کلا بھی دوڑیں گے۔ ان گزرگاہوں کو جلوہ گاہ بنا دوں گا جہاں تیرے قدم لگے۔ اللہ اکبر، کیا رنگ ہیں! تو وہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے۔ اب احرام دیکھ لیجئے، یہ لباس بھی یادگار ہے۔ وقوف عرفہ دیکھ لیجئے، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کا مقام ہے۔
کہا یہاں تمہارے باپ کی توبہ قبول ہوئی تھی، تم بھی یہاں کھڑے ہو کے رب سے لمبی دعائیں مانگو، جو دعائیں مانگو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اب رمی جمار یہ بھی ادا ہے کہ کنکر مارنے، اب ان نشانات پہ جہاں شیطان وغیرہ لانے کے لیے آیا تھا، قیامت تک کہا کہ اس خلیل کی ادا کو بھی ادا کرنا ہے، ہاجرہ کی ادا کو بھی ادا کرنا، اسماعیل کی ادا کو بھی ادا کرنا۔